بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ سامعین کرام، پروگرام یاد الہی روزانہ آپ سماعت کرتے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے صبح کم و بیش 11 بجے سے 12 بجے۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334196666 یعنی 0334 1966 966۔ سامعین، آپ ہمیں SMS اور کالز کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین کرام، فیس بک اور یوٹیوب پر پروگرام یاد الہی سماعت کرنے کے لیے ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے پیج کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ ہم عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے۔ سامعین کرام، آج اعتدال میانہ روی اس پر گفتگو ہوگی۔ سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور تا دم قیامت جتنے بھی انسان آئے یا آئیں گے، جن کی تخلیق ہوگی، اللہ تعالی نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر ان انبیاء کرام علیہم السلام کو مختلف اوقات میں مختلف کتب جو ہیں، آسمانی کتب کا نزول بھی ان پر فرمایا۔ کسی پر توریت نازل فرمائی، کسی پر زبور نازل فرمائی، کسی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے کئی انبیاء کرام علیہ السلام ایسے بھی جن پر صحائف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو سامعین، وہ جو آسمانی کتب تھیں اس میں انسان کو زندگی گزارنے کے متعلق قوانین دیے جاتے تھے، اور انسان ہی تمام آسمانی کتب کا موضوع رہا، حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، تو آپ پر بھی اللہ تعالی نے آخری کتاب کا نزول فرمایا، جسے قرآن کریم فرقان حمید کہتے ہیں۔ تو اگر قرآن مجید کا تذکرہ کریں تو یہ بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے، بھلائی کے لیے نازل ہوئی آخری کتاب۔ اب انسان اگر ہدایت پانا چاہتا ہے، اگر سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اور اپنی دنیاوی بھلائی بھی چاہتا ہے، اخروی بھلائی بھی چاہتا ہے، اپنی انفرادی بھلائی بھی چاہتا ہے، اپنی اجتماعی بھلائی بھی چاہتا ہے، حتیٰ کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اگر وہ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، تو پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قرآن اور حدیث کا آئینہ تھی۔ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کی تمام زندگی، آپ کی تمام حیات مبارکہ، آپ کا ایک ایک فعل قرآن و حدیث کا پریکٹیکل ورک تھا، عملی صورت تھی، عملی نمونہ تھا۔ اگر قرآن اور حدیث تھیوری ہے، ایک کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کی عملی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ تو سامعین اکرام، آج انسان پوری دنیا میں بے بس ہو چکا، پریشانی کے عالم میں ہے۔ آج انسان ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں پریشان ہے، ہر فیلڈ میں تنزلی کا شکار ہے، اور انسان کو سکون کسی پل میسر نہیں۔ تو سامعین اکرام، اگر حقیقی سکون چاہیے، حقیقی ترقی چاہیے، حقیقی بھلائی اور بہتری چاہیے، تو پھر اللہ تعالی نے جو خود انسان کو جس نے پیدا فرمایا ہے، اس نے ہماری رہنمائی کے لیے جو کتاب ہدایت قرآن کریم کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی شکل میں، اور خود اس کا عملی نمونہ
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی شکل میں ہم تک پہنچایا، ہم اس کی جب تک پیروی نہیں کریں گے ہم حقیقی فلاح، حقیقی کامیابی، حقیقی بہتری، حقیقی ترقی، حقیقی بھلائی نہیں پا سکتے۔ کیونکہ سامعین، جو جس چیز کو بناتا ہے اسے پتہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ میں مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ آج ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدیں، کوئی الیکٹرانک ڈیوائس خریدیں تو اس کے ساتھ اس کا مینول ملتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے اس کمپنی کی طرف سے، جس کمپنی نے وہ چیز بنائی ہو، کہ اس چیز کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اس طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اگر خراب ہو جائے تو اس طریقے سے اس کی سروس کرنی ہے یا کروانی ہے سروس۔ تو جب تک ہم اس چیز کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہ لائف ٹائم گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ جی اگر اس طریقے سے استعمال کریں گے تو پوری زندگی کی گارنٹی ہے کہ یہ چیز خراب نہیں ہوگی۔ تو سامعین، اگر ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز اس کے مینول کے بغیر، اس کے طریقے کے بغیر صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی، تو پھر اللہ تعالی جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور خصوصاً انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو پھر ایک انسان اس مینول کے بغیر، اس تھیوری کے بغیر، اس پریکٹیکل کے بغیر کیسے صحیح رہ سکتا ہے؟ اور وہ تھیوری قرآن کریم ہے، حدیث مبارکہ ہیں، اور پریکٹیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ ہیں، اہل بیت طہار علیہم السلام کی زندگیاں پریکٹیکل ورک کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں، اور پھر اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو سامعین، جب ہم ان ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستیاں اعتدال اور میانہ روی کی روش پر قائم تھیں، اور اسی وجہ سے وہ دور مسلمانوں کا عروج کا دور کہلاتا تھا، ترقی کا دور کہلاتا تھا۔ اور سامعین اکرام، یہ حقیقت ہے، آج سے 4-5 صدیاں پہلے تک مسلمان پوری دنیا میں چھائے ہوئے تھے، مسلمانوں کی پوری دنیا میں حکومت تھی، مسلمان ترقی کے راستے کی طرف گامزن تھے، چاہے وہ روحانی اور دینی ترقی تھی، چاہے اسے ہم مادی ترقی بھی کہہ لیں۔ تو اس کو پورا عالم جو ہے، پوری انسانیت، حتیٰ کہ انگریز بھی اس چیز کو مانتے ہیں، ڈاکومنٹریز بنی ہیں اس پر، کہ آج سے چند صدیاں پہلے تک انسانوں میں مسلمان سب سے زیادہ ترقی یافتہ اقوام میں شامل تھے۔ کپڑا بنانے کا طریقہ مسلمانوں کو پتہ تھا، کپڑا رنگنے کا طریقہ مسلمانوں کو پتہ تھا، اسی طرح دیگر سائنس کے علوم، کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، مسلمان اس کے امام تھے، اور مسلمانوں سے یہ علوم دیگر اقوام نے سیکھے، عربی سے ان علوم کا ترجمہ کیا گیا، طب میں، میڈیسن میں، ہر چیز میں مسلمان سب سے آگے تھے۔ حتیٰ کہ سامعین مکرم، ایک وہ وقت بھی تھا آج سے چند صدیاں پہلے کہ انگریز اور دیگر اقوام، جو اقوام جن کا آپ ذکر کر لیں، یہ بہت ہی زیادہ تنزلی کا شکار تھے۔ تہذیب و تمدن، رہنے سہنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، انہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، سب کچھ مسلمانوں سے سیکھا، حتیٰ کہ پاکیزگی کا طریقے کا نہیں پتہ تھا، ٹوائلٹس وغیرہ اور اس طرح جو پاکیزگی اختیار کرنے کے طریقے ہیں، نظافت کے، طہارت کے طریقے مسلمانوں سے سیکھے۔ اور مسلمانوں کے جتنے بھی پرانے شہر اگر ان کو دیکھیں آپ، تو وہاں پر وہ کھلے، ہوادار، ہر حوالے سے مادی، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی، ہر حوالے سے مسلمانوں کی ترقی کا پتہ دیتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان پوری دنیا میں تنزلی کا شکار ہے، تو اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے، ہم قرآن سے، اللہ کے فرمان سے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے دور ہو گئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے دور ہو گئے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو قوم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو سامعین اکرام، ہمیں اسی دور کی طرف لوٹنا ہے، انہی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہے جو ہماری کامیابی کا وسیلہ ہیں، جن پر عمل کرنے سے نہ صرف دنیاوی کامیابی حاصل ہوتی ہے بلکہ اخروی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، جس پر عمل کرنے سے نہ صرف جسمانی صحت اور جسمانی ترقی اور جسمانی کامیابی اور بہتری حاصل ہوتی ہے بلکہ روحانی صحت، روحانی ترقی، روحانی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اسلام دین فطرت ہے، یعنی ایسا دین ہے جو انسان کی نیچر اور فطرت اور طبیعت کے عین موافق ہے، جو انسان کی صحت، روحانی، جسمانی، ہر قسم کی
اس کے موافق ہے، اس کے خلاف نہیں. یعنی جو بندہ مومن اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اس کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو سامعین، دین فطرت ہونے کے ناطے سے اسلام جو ہے یہ دین وسط بھی ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امت وسط ہے. اور پھر جتنے بھی درمیانی اور اعتدال سے بھرپور کام ہوتے ہیں وہ بہتر کام ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ سب سے بہتر کام تو وہ ہیں جو اعتدال پسندی پر مبنی ہوں، جو میانہ روی پر مشتمل ہوں. یعنی کوئی بھی کام ہے، چاہے عبادات و ریاضات بھی ہیں، چاہے دنیاوی معاملات ہیں، چاہے اخلاقی معاملات ہیں، جتنے معاملات ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ان میں میانہ روی اختیار کرنے والا ہمیشہ بہتری اور بھلائی پاتا ہے. یعنی افراط و تفریز کا شکار نہ ہوا جائے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی امت محمدیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تمہیں بہترین درمیانی امت بنایا ہے کہ تم افراط و تفریز میں نہیں پڑتے، نہ کسی کام کی انتہا تک چلے جاتے ہو، نہ کسی کام کے بالکل تنزلی کی طرف چلے جاتے ہو، بلکہ فرمایا تم اعتدال اور درمیانی راستے کی پیروی کرتے ہو. اور سامعین کرام، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. سیدھا راستہ اعتدال کا راستہ ہوتا ہے، میانہ روی کا راستہ ہوتا ہے، درمیانہ راستہ ہوتا ہے. آپ نے کسی بھی جگہ جانا ہے، کسی شہر جانا ہے، کسی اور جگہ پہ جانا چاہتے ہیں تو کم از کم 3 راستے اگر آپ اختیار کریں، ایک دائیں طرف سے بل کھاتا ہوا راستہ جاتا ہو، ایک بائیں طرف سے بل کھاتا ہوا راستہ جاتا ہو، تو ایک درمیان سے بالکل سیدھا راستہ ہو جس میں کوئی بل نہ ہو. تو اب دیکھیں سب سے پہلے کون سا راستہ جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچے گا، وہ جو درمیانی راستہ ہے، جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جس میں افراط و تفریز نہیں، جس میں زیادہ بل نہیں، زیادہ اس میں موڑ نہیں ہے. تو سامعین، اسی طرح دین اسلام جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں یہ دعا مانگنے کا طریقہ اور اس کی طرف راغب ہی اسی لیے کیا گیا ہے، اور ہر نماز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستے پر ثابت قدم رکھ. پہلے اگر یوں بھی ترجمہ کریں چلا دکھا، تو دکھا دیا مومن کو اللہ تعالی نے سیدھا راستہ، لیکن اس پر پھر یہ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں جو تو نے سیدھا راستہ اسلام کا دکھایا ہے اس پر ہمیں چلایا ہے، ابھی ہمیں اس پر ثابت قدم بھی رکھ. اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اللہ نے فرمایا وہ سیدھا راستہ تو ان کا ہے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، اور انعام یافتہ کا بھی فرما دیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ سیدھا راستہ، درمیانہ راستہ، اعتدال کا راستہ، میانہ روی کا راستہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے، وہ صدیقین کا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، وہ شہداء کرام کا ہے، وہ صالحین اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا وحسن اولئک رفیقا، کتنا ہی اچھا ان کا راستہ ہے، ان کی رفاقت ہے. تو سامعین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں یہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وہیں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور تمہیں امت وسط اس لیے بنایا ہے تاکہ تم گواہ بنو علی الناس، تمام لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گواہ ہیں تمام امتوں پر، تم پر اور تمام لوگوں پر. سامعین کرام، اعتدال اب کیسے ہے؟ اعتدال یہ ہے، اگر ہم خرچ کرنے میں اعتدال کی بات کریں تو نہ فضول خرچی کی جائے کہ بہت زیادہ خرچ کیا جائے، اور نہ دوسری طرف کنجوسی کی جائے. یعنی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے، یہ میانہ روی ہے. لیکن اگر ہم بہت زیادہ خرچ کر دیں گے، بن دیکھے خرچ کر دیں گے، اور اس طرح خرچ کریں گے کہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، تو پھر ہم بعد میں پچھتائیں گے کہ ہم نے اس کام پر یا اس جگہ پر اتنا خرچ کر دیا، اب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. اور اسی طرح بالکل کنجوسی بھی نہ کی جائے، بخیلی بھی نہ کی جائے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں پر خرچ بھی نہ کیا جائے، جوڑ کے انسان رکھتا جائے تو پھر وہ مال و دولت کس کام کی ہے اگر وہ ضرورت کے وقت کام نہ آئے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں تو یوں ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ اے بندے تو اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھا ہوا نہ رکھ، یعنی کسی اس طرح نہ کر کہ کسی کو کچھ دے بھی نہ، اور پھر فرمایا اور نہ ہی اسے سارے کا سارا کھول دے کہ سب کچھ ہی دے ڈالو، اور فرمایا پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے شاہ فرمایا کہ اے بندے اپنے مال و دولت پر اس طرح اس سانپ بن کر نہ بیٹھ جا کہ تو اسے آگے کی لوگوں میں تقسیم بھی نہ کر، اپنے معاملات میں خرچ بھی نہ کر، جہاں تجھے ضرورت پڑے وہاں خرچ بھی نہ کر سکے، یہ بھی برا ہے کہ یہ کنجوسی میں بخیلی میں آ جائے گا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور فرمایا اس طرح بھی نہ کر کہ سارے کا سارا مال و دولت جو ہے وہ تو خرچ کر دے اور پھر بعد میں تو ملامت زدہ ہو کر خود ملامت اپنے آپ کو کرنے لگے کہ میں نے سارا کچھ اپنا خرچ کر دیا، اب تو میری اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہا، اور تھکا ہارا بن کر بیٹھ جائے، یعنی پھر اس طرح تو تھکاوٹ کا شکار ہو جائے، پریشان حالی کا شکار ہو جائے کہ تو سمجھے کہ میں نے تو سارا خرچ کر دیا، اب میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ تو سامعین مکرم، دین اسلام جو ہے یہ افراط و تفریط دونوں سے منع کرتا ہے، یہ جہاں اسراف سے اور فضول خرچی سے منع کرتا ہے وہیں کنجوسی اور بخیلی سے بھی منع کرتا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیانی راستہ یعنی میانہ روی کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے آگے یوں بھی ارشاد فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق تھوڑا تنگ کر دیتا ہے، جتنا مقدر ہوتا ہے اتنا اس کے مقدر میں فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا بھی ہے اور انہیں دیکھتا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کس بندے کو کتنا میں نے دینا ہے، کس بندے کو زیادہ دینا ہے، کس بندے کو کم دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ ہمیں دیکھنے والا بھی ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کے اندر جو راز ہیں انہیں بھی جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ کسی کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے، بعض اوقات کسی کو اس کی ضرورت کے بقدر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اور سامعین اکرام، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فضول خرچی سے بھی منع فرمایا، اسی طرح کنجوسی سے بھی منع فرمایا۔ اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کریں تو وہ بھی نہ فضول خرچ تھے نہ ہی کنجوس ہوتے تھے، بلکہ میانہ روی کا پیکر ہوتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی فرماتے ہیں کہ تم سخاوت کرو، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، اس طرح کا نہ ہو کہ پھر تم خود اپنے ضروریات کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی ہمارے لیے حکم ہے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اس کو میانہ روی کے ساتھ اپنے مال و دولت جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کے پھر محتاج نہ ہو جائیں۔ اور سامعین، اسی طرح عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں میانہ روی کا حکم دیا ہے کہ عبادات کے بارے میں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے کہ تم آرام بھی کرو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو۔ تو یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اس طرح عبادت کرنے لگ پڑے کہ پھر اسے اپنے آرام کا بھی خیال نہ ہو۔ اور سامعین مکرم، عبادت کے لیے صحت اور تندرستی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم کھانا اسی لیے کھاتے ہیں، اور سامعین اگر اس نیت سے کھانا کھایا جائے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ پاکیزہ رزق ہے اور حلال رزق کما رہے ہیں تاکہ ہم حلال کھانا کھا سکیں، بیوی بچوں کو کھلا سکیں، اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، اور پھر اس کھانے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کریں گے تو پھر یہ بھی ثواب ہی ثواب ہے۔ تو پھر کھانا کھانا یہ بھی ضروری ہے، اپنے جان کو، یہ جان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے کھانا یہ بھی ضروری ہے، پھر آرام کرنا تاکہ کچھ آرام کر کے پھر ہمیں عبادت کر سکیں۔ اور سامعین، تہجد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا نافلۃ لک، کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، تو اب تہجد کے لیے بھی یہ فرمایا گیا کہ سو کر جب چاہے تھوڑی دیر بھی ہو
سو کر پھر اٹھے تو پھر تہجد پڑھے، یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ تو سامعین کرام، جہاں پر ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں، خرچ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اپنے ذات کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق جو ہیں، اپنے والدین، ان کی طرف بھی دیکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں پر خرچ کرتے جا رہے ہوں لیکن ہم اپنے اوپر خرچ نہ کر سکیں۔ میانہ روی کو، اعتدال پسندی کو اپنایا جائے، اور میانہ روی تو وہ ہے کہ ما علی من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی پھر وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ جی سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینز ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966۔ آج امت مسلمہ بالخصوص پاکستانیوں کا ہم تذکرہ کریں، اپنی پاکستانی قوم کا تذکرہ کریں، تو ہر حوالے سے ہم اعتدال سے، میانہ روی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ملک کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، کھانے پینے کے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، پھر خصوصاً شادی بیاہ پر دیکھتے ہیں تو کھانا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس میں اسراف میں، فضول خرچی میں آتا ہے کہ ہم کھانا زیادہ ڈال لیں اور پھر اس کو کھا نہ سکیں، پھر اس کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے، یہ بھی منع ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ فرماتا ہے تم کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اسی طرح جو فضول خرچی اور پھر بخیلی کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کنجوسی کرنا یہ بھی برا ہے۔ تو سامعین، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا، معتدل والی امت، درمیانی راہ والی امت، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم درمیانہ راستہ عطا فرمایا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے اس درمیانے راستے کو اپنائیں۔ آج شادی بیاہ پہ یہ جہیز اور دیگر معاملات یہ بھی غیر اسلامی ہیں، ان کو اگر ہم چھوڑ دیں، قرض لے کر ہم اپنی ناک رکھنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، پھر بعد میں پوری زندگی گزر جاتی ہے، وہ قرض اتار رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو ہم نے مشکل اور پریشان حالی کا شکار بنا دیا، صرف اس وجہ سے کہ بعض اوقات ہم فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم کنجوسی کی جانب چل پڑتے ہیں، تو پھر اپنی جو ضرورت ہوتی ہیں، بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ بھی پوری نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ دونوں معاملات جو ہیں شریعت اسلامی نے، قرآن نے، حدیث نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، اسے منع فرمایا، اور آج اسی وجہ سے ہم بحیثیت قوم ان چیزوں میں، ان پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، اور یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ جو تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی حاصل ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتا ہے کہ اکثر تو ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم معاف کر دیتے ہیں، جن سے ہم درگزر کر لیتے ہیں۔ تو سامعین، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدیہ، ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ کہیں جو بھی ہمیں پریشانیاں ہمیں مل رہی ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، کہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں، ہم نے خود کوئی ایسے اعمال تو نہیں کیے، ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ کیا ایسا تو نہیں ہو گیا جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو اور اسراف پر مبنی ہو، یا دوسری طرف جائیں تو کنجوسی اور بخیلی پر مبنی ہو؟ یعنی ہم اعتدال اور میانہ روی کے راستے سے جب ہٹے تو اسی وقت ہم تنزلی کا شکار ہو گئے، چاہے علوم و فنون کا راستہ ہو کہ ہم بعض کا دونوں انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں۔ سامعین، ہم اعتدال اور میانہ روی کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہم ایک جو انتہا ہے اس طرف چلے جاتے ہیں، یعنی فضول خرچی پر اتر آتے ہیں، اور کبھی ہم دوسری انتہا پر چلے جاتے ہیں، یعنی کنجوسی کرنے لگ پڑتے ہیں، جبکہ ہمارا دین جو ہے ہر معاملے میں، اب انسان کو اب ہم اپنے آپ پر غور کریں تو یہ جسم اور روح کا مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہے۔ تو جب ہم جسم کو غذا دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ روح کی بھی غذا ہے، قرآن کریم کی تلاوت، نماز پڑھنا، دیگر نیک امور، تو اس میں بھی ہم انتہا پر چلے جاتے ہیں۔ بعض کا صرف اور صرف روحانی ان معاملات کی طرف چلے جاتے ہیں، جسم کی خوراک نہیں دیتے، اور اکثر تو یہ دیکھا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم جسم کو خوراک دے رہے ہیں، جسم کو بڑھا رہے ہیں، لیکن روحانی خوراک جو ہے، جو روح کی خوراک ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سامعین اکرام، آج مسلمان چاہے انفرادی طور پر، چاہے اجتماعی طور پر، ایک ملک میں رہنے والا، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان، ان کی تمام جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو پس پشت ڈال دیا ہے، قرآن حدیث کو
ہم نے پس پشت ڈال دیا اس کی طرف ہم غور نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری بہتری کے لیے قرآن بھی اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہماری بہتری کے لیے ہوئی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات، احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں نقصان کوئی نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، ہماری یہ زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور اخروی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ سامعین، میانہ روی جو ہے یہ سب سے بہتر راستہ ہے، اور اسلام دین اعتدال ہے، اسلام معتدل راستہ ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ عبادات کیا کرتے تھے، راتوں کو ورم پڑ جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ رات کا کچھ حصہ، آدھی رات اس سے کم یا زیادہ آپ عبادت کیجئے اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ تو سامعین اکرام، اگر عبادت میں بھی میانہ روی کا حکم دیا گیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے محبت بھرے الفاظ کے ساتھ فرمایا گیا، تو پھر دیگر معاملات میں میانہ روی کا کیا مقام ہوگا، کیا فائدہ ہوگا۔ سامعین، آج امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ میانہ روی اختیار کرے، ہر معاملے میں نرمی اور بہتری جو ہے، درمیانہ جو راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے تمام امور کو، خیر الامور اوسطھا، کہ تمام امور میانہ روی والے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی میانہ روی اعتدال کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے دینی، دنیاوی، اخروی تمام امور کو بہتر فرما دے۔ جی سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی، اور عجوہ کھجور جو ہے اس کے فوائد صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مدینہ منورہ کی 7 کھجوریں صبح کے وقت کھائیں اسے اس دن زہر یا جادو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جی سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔